اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کی اس آیت کو بریف کر رہے ہیں جو آیت نمبر 275 ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر دیا، پاگل کر دیا۔ تو ہم آپ کو قرآن کی آیتوں سے بتا رہے ہیں کہ کیسا انسان کو کیسے شیطان چھو کر پاگلا کرتا ہے۔ جس طرح یہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جن اندر چلا گیا، یہ سارا کرتا ہے، یہ اس کو پاگل کر رہا ہے، یہ نہیں، اندر جا کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ تو یہ آپ کو میں قرآن سے ہی ثابت کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ ملک پڑھی تھی جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق جب کیا تو کیوں کیا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی رکاوٹیں رکھی گئی تھی، برائی کی چیزیں بھی اور بھلائی بھی، کہ اس وجہ سے کہ وہ آزمائے انسان کو، آزمائش میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھی تھی جس میں کچھ بری چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مجھ سے ان کی پناہ مانگ لو۔ بری چیزیں بھی رکھی گئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ ان سے مجھ سے پناہ مانگ لو اور ان سے بچو۔ یہ چیزیں آ گئی۔ ابھی ہم آگے اس پہ آ رہے ہیں، ایک سورہ مومنون ہے، اس میں آیت نمبر 70 ہے جس میں آتا ہے ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جن ہو گیا ہے، جس طرح کسی کو نہیں کہتے اس کو تو جن ہو گیا، اس کو جن چڑھ گیا، تو نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ آیا ہے حق لے کر ان کے پاس اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بات نہیں کہ اس کو جن ہو گیا ہے، یہ حق لے کر آیا ہے، ان کو اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی ہے، اس وجہ سے یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو جن ہو جانا یہ ایک محاورتن ہے، یہ وہ محاورہ ہے جو پرانے زمانوں سے چل رہا آیا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس لفظ کو لے کے ایسا انہوں نے وہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے اس کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جن اس کے اندر چلا گیا، پھر وہ اس بندے کو سے یا بندی جو بھی ہو اس سے جن نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کو دھونیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کو جو لاٹھیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو نہیں لگ رہا ہے، جن کو لگ رہا ہے، اور یا تو پھر جن نہیں نکلتی، جان نکل جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ اس طرح کے جو نا وہ بندوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل ہے جس کی آیت نمبر ہے 53، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہہ دو میرے بندوں سے کہ کہیں ایسی بات جو ہو بہترین، بے شک یہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے ان کے درمیان، یقیناً شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی سے بات کرو تو ایسی بات کرو جو بہترین ہو۔ مثلا یہ نہیں کہ جو نا کوئی آپ کے دین کے خلاف کچھ اور بات کہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ بہترین بات کہیے تو یہ ہمارے پیروں فقیروں یا ان کے لیے بوجھ نہ بولیں۔ دین کے معاملے میں جب آپ ہم سے بات کریں گے تو جو بات صحیح ہوگی ہم بولیں گے، چاہے آپ کو دکھ ہو لگے یا نہ لگے۔ لیکن یہ دنیاوی بات کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی بات کہو کہ بہترین بات ہو، کیونکہ یہ بہترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے جو شیطان ہے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ جو وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے پھر جو ہے نا آپ کے درمیان کوئی جو ہے نا وہ الجھنیں پیدا ہو جائیں، تو بہتر ہے کہ جو ہے وہ انسان شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے تو اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ جو شیطان کا کام ہوتا ہے یہ وسوسے ڈالنا، ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور جگہ پہ بھی ہے سورہ مومنون کے اندر، سورہ مومنون کے اندر ہے آیت نمبر 97 میں، 96 97 آ جاتی ہے، اور دعا کرو
اے میرے مالک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے شیطانوں کی اکساہٹ سے. یعنی شیطان آئے اور میرے دل کے اندر وسوسے ڈالیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اور اور پناہ طلب کرتا ہوں میرے مالک اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس پہنچیں، کہ میرے پاس پہنچ نہیں نہ پائیں. اس سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو شیطان آتے ہیں یہی آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا، یہی آپ کو جو یہ اس طرح کے کام کو آپ کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے دل کے اندر اس طرح کی چیزیں وہ پیدا کرے گا. کرتے آپ خود ہیں، شیطان آپ کو اور کچھ نہیں کروا سکتا. تو لہٰذا اور بھی حوالے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو ناظرین، ابھی جو میں آپ کو جس آیت کا حوالہ دے رہا ہوں اس کو آپ تھوڑا سا اچھی طرح سننا، انشاءاللہ اس سے آپ کو اور بریفنگ ملے گی. تو یہاں سورہ بنی اسرائیل ہی ہے اور آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں 60 سے. اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی. اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اسے جس کو پیدا کیا ہے تو نے مٹی سے؟ اور کہنے لگا، جب اس نے کہا کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور کہنے لگا ذرا دیکھیے تو صحیح اسے جس کو فضیلت دی ہے آپ نے مجھ پر. یعنی میں نے سجدہ جو کرنا ہے تو اس کا مطلب میں نے اس کے آگے جھک جانا ہے. جھک جانا ہے تو وہ میرے مجھ سے برتر ہے. لیکن شیطان کی بھی آزمائش ہو رہی تھی یہاں، کیونکہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کس طرح بھی آزما لے، کسی کو آزما لے. تو جب اس نے فضیلت دی اور اگر آپ مہلت دیں روز قیامت تک تو میں جڑ کاٹ لوں گا ان کے نسل کی، مگر تھوڑے لوگ بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مہلت دیں نا قیامت تک تو یہ جو پوری نسل اس سے آپ نکالیں گے نا، ان پوری نسل کو جو ہے میں ان کی جڑیں کاٹ دوں گا، اور تھوڑے سے لوگ کوئی بچ جائیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ جو نا سارے لوگوں کو میں نے گمراہ کر کے چھوڑنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اچھا چلا جا، اس لیے کہ جو تیری پیروی کریں گے ان میں سے تو بے شک جہنم ہوگی تمہاری سزا، اور یہ پوری پوری سزا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہو نا کہ مجھے اجازت دو تو میں نے اجازت دی، لیکن جو پیروی تمہاری کریں گے نا ان کے لیے پھر جہنم ہے، اور جہنم آپ کے لیے پوری پوری سزا ہے. اور بہکا لے جس کو تو بہکا سکتا ہے ان میں سے اپنی دعوت سے. پہلا کیا کام کر سکتا ہے شیطان؟ بہکا سکتا ہے کس سے؟ دعوت سے. آپ کو باتیں بتائے گا جس طرح پیروں فقیروں کا بتایا کہ بھائی یہ دیکھو یہ پیارے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ اس طرح کی آپ کے دعوت دے گا. آپ کو یہ آپ کے اندر چلا نہیں جائے گا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ کام کرائے گا، آپ کو وہ دعوت دے گا. دعوت دے کے آپ کو جو ہے وہ ایسے کام کرائے گا. اور چڑھا لے ان پر اپنے سوار اور پیادے، یعنی ان کے پاس اپنے سوار بھی لیا، پیادے بھی لیا، جتنا تیرا لشکر بن جائے. شریک بن جائے ان کے مال اور اولاد میں، کیونکہ پھر وہ جو اللہ کے سوا جو کام ہوتے ہیں نا پھر وہ شراکت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطانی شراکت ہے. آپ ان کے مال اور اولاد میں کیا بن جائیں؟ شریک بن جائیں. اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر جھوٹا، یعنی آپ ان سے وعدے کرو، ان کو جھوٹے جھوٹے ان سے جو ہے وہ ان کو فریب دلاؤ کہ بھیا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. جس طرح وہ کہتے ہیں یہ پیر یہ کر سکتا ہے، یہ پیر یہ کر سکتا ہے، یہ پیر اڑ سکتا ہے، یہ پیر بیٹے دیتا ہے، اس نے تو بندوں کے آپریشن کیے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں یہ آ جاتی ہیں بندوں کے سامنے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر شوبمنٹ ہوگی. آپ کو ایسے ایسے کارنامے بتائیں گے، اس نے تو 100 سال کی ڈوبی ہوئی جو کشتیاں تھیں وہ باہر نکال کے رکھ دی تھی، اس نے تو پوری لائن لگا لی تھی اس کے اندر. تو یہ چیزیں جو غوث کتب کے جو کام بتا رہے ہوتے ہیں نا یہ پھر پوری لائن لگا لیتے ہیں ان کی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کی کس طرح لائنیں ان کو بتا دے، ان کے مالوں کے اندر شریک ہو جا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ شیطان آپ لوگوں کو وعدے دے رہا ہے نا، یہ جھوٹے وعدے دے رہا ہے. البتہ جو میرے خاص بندے ہیں نہیں ہوگا تجھ پر ان پر کوئی اختیار. اللہ تعالیٰ جو میرے بندے جو میری راہ پہ چل رہے ہوں گے، جنہوں نے میرا حکم مانا ہوگا،
جس نے مجھے سب کچھ مانا ہوگا وہ تیرے اس جھوٹے فریب سے نہیں آئیں گے. تو انشاءاللہ ہم اس کے شیطانوں کے جھوٹے فریب سے نہیں آنا. یہ جو آپ کو وعدے دلا رہا ہے یہ جھوٹے ہیں. تو لہٰذا اس کتاب پہ آؤ. یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نے کتاب ہمیں دی ہے وہ کتاب سچ بول رہی ہے. یہ باقی یہ جو کام ہے یہ سارے شیطانی ہیں. کوئی اختیار نہیں ہوگا اور کافی ہے تیرا رب. آپ کی یہ سائڈ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کافی ہوں. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ ہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے. تو لہٰذا ابھی کچھ اور حوالے بھی ہیں اس کے بارے میں جو میں آپ کو انشاءاللہ ابھی دوسری ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا. اور ابھی پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر اختتام کریں گے. تو لہٰذا آپ اس کو سمجھیں. تو یہ جو آپ کو یہ جھانسے دے رہے تھے نا یہ بالکل غلط جھانسے ہیں. یہ جو بات کر رہے تھے بالکل غلط بات ہے اور اس کے جھانسوں میں مت آ جایا کریں. جزاک اللہ.